جی بسم اللہ کرتے ہیں جی. if you need more time, please let me know, otherwise we can start with our discussion. میں یہ چاہوں گا جی کہ اگر آپ میں سے جن لوگوں نے یہ لکھا ہے وہ صرف پڑھ کے سنا دیں. And secondly, I would request you not to change anything. It is something that I want to share with you as an experience. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو بدلیں نہیں, ابھی فی الحال نہ بدلیں, بعد میں جو مرضی کر لیں وہ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ابھی اس شیئرنگ کے لیے آپ کوشش کیجئے کہ وہی لکھیں کہ جو آپ نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, مے بی یو کین تھنک اباؤٹ اٹ, بٹ دوسروں کی سن کے نہ چینج کریں, بس یہ امپورٹنٹ ہے. آپ ابھی دوبارہ سوچ لیں, کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات, کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں, یو کین ڈو دیٹ, بٹ آفٹر لسننگ ٹو سم بڈی ڈونٹ چینج اٹ, اوکے, بیکاز دس از دی ہول آئیڈیا. وی وڈ لائک ٹو ایکسپیرئنس دس. جی بسم اللہ جی. جی سلمہ, ہم شروع کر رہے ہیں جی. پھر if anybody is not yet completed the task, تو میں پھر سے یہ شیئر کر رہا ہوں, آپ یہ کر لیں. بٹ once you start hearing others give their opinion, either stop listening to them or just enjoy the exercise now. اس میں اب اصل میں مقصد یہی ہے کہ سب لوگ اپنی بات لکھیں جی. That is the most important thing. Otherwise وہ ایکسرسائز جو ہے وہ it won't be of any help. اچھا جی, میں یہ آپ کے ساتھ یہ پھر سے I am bringing it up on the screen. تو یہ ہمارے پاس 3 questions ہے جی. اب آپ باری باری کر لیں جی پلیز. کوشچن نمبر 1, آپ نے کوشچن نمبر 1 صرف بتانا ہے جی, صرف کوشچن نمبر 1. ٹھیک ہے سر جی. ان کو یہ بتا دیں یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, اس سے کوئی نمبر نہیں ملنے والے. نو آپ نو نو, لوگوں نے جو لکھا ہے آپ دیر لوگ از, شیئر کیجیے بس. ہاں دیر از نو رائٹ اور رانگ آنسر ہیئر. اٹ از جسٹ دا ہیومن آئی which are we, ہم اصل میں ایکسپیرئنس یہاں پر جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سب لوگوں کے ایکسپیرئنس ہی کی تو ڈائیورسٹی ہے اور اس کے بیان کی ڈائیورسٹی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی غلط صحیح نہیں ہے, یہ آپ کا ذاتی ایکسپیرئنس ہے بس. جی بسم اللہ کرتے ہیں جی. جی مبشرہ جی آپ کر لیجئے شیئر. کہ لوگ فٹ پاتھ پر چلتے جا رہے تھے, سامنے بلڈنگ کی فل گلاس ایک دفعہ پلیز پھر سے شروع کر دیجیے گا, شروع سے. لوگ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے, سامنے بلڈنگ کی فل گلاس ونڈو جس کی بلیک گرل تھی اس کو دکھایا گیا, اور کچھ ایشین لوگ بھی گزرے ہیں, اور یلو کار کی ڈگی پر ایک آدمی جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہا تھا, اور ایک لڑکا کی بیک نظر آئی ہے جس نے بیک پیک پہنا ہوا تھا. رائٹ, میں نے یہ نوٹ کیا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ آپ نے لکھی ہوئی ہیں چیزیں, رائٹ؟ ہاں جی, یہ میں نے لکھی ہوئی ہے. رائٹ, بالکل, یہ مقصد یہی تھا جی کہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی روسمن آپ پلیز شیئر کر لیجئے. جی, ایک روڈ پر ایک شخص ٹیکسی یا گاڑی کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھ رہا تھا اور آنے جانے والے لوگ اسے دیکھ رہے تھے. کچھ گزرنے والے پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ کیا کر رہا ہے وہ شخص. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے جی. جی ظفر شبیر صاحب آپ کر لیجئے پلیز شیئر. I saw a man offering prayer on a car on a road and people was watching him. رائٹ, رائٹ, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی. حمزہ صاحب آپ پلیز شیئر کر لیجئے. سر جو پہلا کویسچن تھا اس کا تو یہ کہ لوگ ایک بزی روڈ پر جا رہے ہیں اور ایک آدمی وہ گاڑی کی بیک سائڈ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی
اگر میں آپ کو ابھی دوسرے کوشچن کا بھی بتا دوں کمپلیٹ. نہیں، اس کو پھر ہم ایک ہی دفعہ سب کے لیں گے جی، ورنہ یہ مکس اپ ہونے کے چانسز ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی حمزہ جی. جی سلمہ صاحبہ آپ پلیز شیئر کر لیجیے. جی مجھ صاحب، ایک صاحب گاڑی پر نماز ادا کر رہے ہیں، گاڑی کے کلر یلو ہے اور پاس سے گزرنے والے لوگ ان کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں. ان صاحب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ایک ہیلدی شخص ہے. ہیلدی شخص ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی وجیہہ صاحبہ آپ پلیز کر لیجیے. وجیہہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. ایک انسان یلو کار کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اس کا جوتا نیچے پڑا ہے، لوگ پاس سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ اسے دیکھ کر اور کچھ دیکھے بغیر پاس سے گزری جا رہے ہیں. اس دوران ایک اور بھی سیم رنگ کی کار بھی پاس سے گزری ہے. انٹرسٹنگ جی. جی غوثیہ صاحبہ آپ شیئر کر لیجیے. یہ ایک بارونق سڑک ہے جس پر لوگ اپنی مستی میں آ جا رہے ہیں اور ضرورت کے تحت بھی آ رہے ہیں. وہاں پہ ایک یہ پھر ڈرائیور ہے، آخری بات کیا فرمائی جی؟ آ جا رہے ہیں اور مستی میں اور ضرورت کے تحت آ جا رہے ہیں. اوکے وہاں پر ایک ٹھیک. ڈرائیور ہے جو قید پر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز میں مشقت اس کو درپیش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ توجہ کا باعث بنتا ہے. رائٹ ٹھیک ہے جی. جی انٹرسٹنگ. فابیہ صاحبہ آپ پلیز. روڈ پر ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنی گاڑی پر نماز ادا کر رہا تھا اور ایک ٹریفک جو ہے وہ گزر رہی تھی، راہگیر آ جا رہے تھے اور کچھ دیر کے لیے ان کی توجہ اس جانب ہوتی تھی اور وہ گزر جاتے. وہ 2 مرتبے میں گیا اور شاید یہ کوئی سگنل والی جگہ تھی کیونکہ ویڈیو کے آخر میں گاڑیاں آ کر رک گئی تھی. رائٹ انٹرسٹنگ ویری گڈ جی. جی شعیب جاوید ہو گیا صاحب. جی شعیب صاحب. ہاں جی السلام علیکم. میرے خیال سے وعلیکم وہ السلام. تو لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈاؤن ٹاؤن ایریا ہے جہاں پہ بیزی سڑک پہ جو ہے وہ ایک بندے نے اپنی ٹیکسی کھڑی کی ہوئی ہے اور اس پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. لوگ اس کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں حیرت سے کہ واٹس ہیپننگ ہے، اور رائٹ بڑی انسیف سی فیلنگ آ رہی تھی اس کو دیکھ کے کہ جیسے لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ خطرناک کام کر رہا ہے کچھ. انٹرسٹنگ. جی مویز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ السلام پہلے ورحمۃ پلیز اپنے نام کا آپ بتا دیجیے کیا تلفظ کیا ہے. مویز. مویز. اوکے تھینک یو وائز. جی. فرسٹ کوشچن کا آنسر. جی. A person was praying salah at the back side of the car, and the people who were passing by paid attention. Some smiled, but nobody interfered. Wonderful. Wonderful. جی روسبین آپ نے شیئر کر لیا کیا آپ کا رہتا ہے؟ ہاں جی کر لیا جی. جی بس سر ہو گئے. سوری. اوکے جی. اب ہم پھر سے شروع کرتے ہیں جی. مبشرہ آپ نے کوشچن نمبر 2 کا بتانا ہے جی. میں سوچ رہی تھی کہ مجھے میکسیمم چیزوں کو نوٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے کافی زیادہ فورس کیا کہ میرا فوکس جو ہے وہ ویڈیو پہ رہے اور ادھر ادھر میرا فوکس نہ جائے. اوکے سر متین صاحبہ رہ گئی ہیں، آپ کا ہینڈ ہی ریز نہیں ہے متین. Alright. Sorry, I didn't realize you had to raise your hands, but I'll quickly read mine. جی. یہ پورے sentences نہیں ہیں. I'm going to read exactly what I wrote. Yes. Probably New York, yellow cab, man praying namaz on the boot, his shoes on the road, cloth, janamaz, ? Half across the back window, wearing shalwar kameez, passers by, looking around in amazement and smiling. Man in red actually goes back, probably to have another local speak to him.
That's it. اوکے، انٹرسٹنگ. جی مبشرہ، آپ سیکنڈ کوشچن. جی اچھا، آپ نے بتا دیا کہ یو ور ٹرائنگ ٹو نوٹ ایز مینی تھنگز ایز پاسبل. جی یو ور رائٹ، یو ور جسٹ ٹرائنگ ٹو نوٹ ایز مینی تھنگز ایز پاسبل. یو آر پریپیئرڈ فار اٹ. آپ کو پتا تھا یہ ہم اصل میں ایبسٹریکٹنگ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ اس ایکسرسائز میں پوری ایبسٹریکشن کر کے چھوڑنی ہے. گڈ. جی سر، مجھے لگا مجھے جیسے انویسٹیگیٹر نہیں ہوتے کہ مجھے میکسیمم چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی نیکسٹ ہمارے میرے پاس لکھے ہوئے جی روزبن. جی سر، دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیل کیا کہ وہ شخص گاڑی کے اوپر چڑھ کے کیوں نماز پڑھ رہا تھا یا کیوں نماز پڑھ رہا ہے. رائٹ، یہ immediately feeling. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. یعنی یہ بیسیکلی ایک کوشچن تھا، ایک کیوریوسٹی پیدا ہوئی آپ کے اندر. یہ جو جب بھی کوشچن پیدا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یو فیلٹ انکویزیٹیو، یو فیلٹ کیوریس کہ یہ کیا چکر ہے. دس از اسٹرینج. جی ظفر صاحب، میرے پاس نیکسٹ نام ظفر صاحب کا ہے. جی جی سر. I feel weird watching a man praying and everyone is staring at him with amazement. right. And your weird, your feeling of your feeling weird was related to why were people watching him, or why was he praying like this? Why he's If you praying can, at car. Okay. Why praying on the car, right? جی میرے پاس اگلا نام حمزہ صاحب کا ہے. جی جی سر، first thing, why he has to do it hard way, why he couldn't just pray on the road or side, and second thing, like some element of show off, کہ busy road میں سب کے سامنے کیوں ہی اس نے نماز پڑھنی ہے. So that were the feelings. Wonderful, excellent. ٹھیک جی میرے پاس نیکسٹ نام سلمہ صاحبہ کا ہے. جی مجھے صاحب، مجھے یہ لگا کہ یہ شخص نماز کا پابند ہے، اور دوسری چیز یہ فیل ہوئی کہ دیکھنے والوں کے لیے یہ تجربہ بالکل نیا ہے کہ کوئی گاڑی پہ کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. مجھے یہ دو باتیں محسوس ہوئی. رائٹ جی. اور آپ کی اپنی فیلنگ کیا تھی؟ میری اپنی فیلنگ یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ایک رغبت کا باعث بن رہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز کا اتنا پابند ہے کہ وہ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے. رائٹ. ٹھیک جی. میرے پاس نیکسٹ نام وجیہہ کا ہے. جی مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ نیکسٹ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور اتنی دیر میں کلپ ختم ہو گیا. رائٹ، ٹھیک ہے جی. تو کیوریوسٹی تھی آپ کی بھی، یو فیلٹ کیوریس کہ اب کیا ہوگا، پولیس تو نہیں پکڑ لے گی. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ میرے پاس غوثیہ ہیں. جی سر، میں نے یہ لکھا تھا کہ جس کام میں آسانی ہے اور آسانی خدا نے دی ہوئی ہے اس کے لیے مشقت کیوں. وہ نماز کی طرف پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا جو پہلے سوال سے ریلیٹ تھا میرا. رائٹ جی. میرے پاس نیکسٹ ہیں جی فابیہ. جی میں نے ایکسائٹمنٹ اور جلد بازی محسوس کی ہے چیزوں کو کا بغور جائزہ لینے میں، اور یہ سوال بھی ذہن میں ابھرا ہے کہ گاڑی کے ساتھ زمین پر نماز ادا کرنی چاہیے تھی، یہ اوپر کیوں؟ رائٹ، ٹھیک جی. نیکسٹ جی میرے پاس ہیں شعیب جاوید صاحب. جی مجھے پسند اس کو دیکھ کے امبیسمنٹ ہوئی ہے کہ میرے خیال سے کہ وہ ایک غلط قسم کا امیج پرووائڈ کرا ہے کہ اپنی عبادت کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک انسیف طریقے سے اس گاڑی پہ کھڑے ہو کے وہ نہ صرف اپنی لائف جیپرڈی میں ڈال رہا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کی لائف بھی مشکل میں ڈال رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کبھی گاڑی آ کے فٹ کر دے یا اس کا پاؤں سلپ ہو جائے یا وہ کوئی نیچے گر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے.
تو پرسنلی میرے خیال سے تو وہ سارٹ آف رائٹ، بالکل ٹھیک جی. لائف ان ڈینجر. سوری آپ کی آواز کچھ کٹ کی جی، آئی ایم ویری سوری. ہاں جی بیسیکلی وہی کہ اپنی لائف جو ہے وہ ڈینجر، اپنی لائف اور لوگوں کی لائف ڈینجر میں ڈال کے وہ بیسیکلی، بالکل اور بالکل اس ٹھیک کے ہے. ساتھ وہ اس ایک چیز کو کیا نام ہے عبادت کے اس میں وہ اس کو یہ سمجھ ہے کہ وہ کہیں پہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ کوئی بھی رول توڑ سکتا ہے بیسیکلی. نو رول اپلائز ٹو ورشپ. جی ونڈرفل. حالانکہ جی مسلم ورلڈ میں دبئی میں کراس اگر آپ روڈ کے کراس پڑے تو وہاں پہ باقاعدہ فائن ہوتا ہے، لیکن بالکل وہ دبئی ہے مسلمان. ٹھیک ہے جی. جی موائز صاحب، سوری حالانکہ میرا اپنا نام بھی بالکل ملتا جلتا ہے جی، لیکن کیا کریں عادت ہی نہیں ہے، اپنے نام کو بولنے کی بات عادت ہے. جی موئز صاحب بسم اللہ. I didn't feel anything. I was just observing. I wasn't thinking Right. anything. I was just paying attention to that video. So actually this is a slight misconception. That is also an important input over here. When you say that I was paying attention, so you were feeling engaged, or you were trying to bring yourself to feel engaged. ذہن کو آپ نے ڈائیورٹ نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے نا جی. یہ جو بات ہے نا کہ میں آئی وانٹ ٹو فیل انگیج، یہ بات کہ آگے کیا ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہم عام طور پر اس کو ذہن میں رکھیے گا، وی آر نیور ڈیوائڈ آف فیلنگس. دس از جنرلی دا کیس. آئی مین مے بی ان آور انکانشیس اسٹیٹس وی آر، بٹ جنرلی ویکفلنس میں ہم جنرلی کبھی بھی فیلنگس کے بغیر نہیں ہوتے. یہ ایک انٹرسٹنگ انپٹ ہے. ہم انشاءاللہ جب ویل گیٹ ٹو دا پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ فیلنگز اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. بٹ ویری نائسلی پٹ جی، کہ کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی. فیلنگ جب بیچ کے لیول پہ ہوتی ہے نا، جب بہت انٹینس نہیں ہوتی یا بہت لو نہیں ہوتا آدمی، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اس وقت ڈیوائڈ آف فیلنگز ہوں. دیٹس ویری گڈ. جی متین جی آپ فرمائیے. ایکچولی یہ جو لاسٹ کالر نے ابھی جو بات کی ہے نا، یو میڈ می ریئلائز سم تھنگ، کہ جب میں پہلے کا جواب دے رہی تھی تو آئی وازنٹ ریلی تھنکنگ اباؤٹ اٹ. وین آئی وینٹ ٹو دا سیکنڈ کوسچن دین آئی روٹ ڈاؤن مائی فیلنگس اینڈ آئی ول ریڈ Right. ایگزیکٹلی what I wrote again. No complete sentence: surprise, amazed, admiration, stupidity, health and safety issue. Wonderful. So it was a kind of a lot of mixed feelings Yes. coming up. Yeah. Great. Okay. So جی تیسرا کوشچن جی مبشرہ آپ فرمائیے گا. If you were asked to comment on this experience. کامنٹ میں اپنا ہی بتاؤں گی ایکسپیرئنس. بالکل. اچھا جی سر، میرے ذہن میں تھا کہ مجھے فوکس کرنا ہے اور اس کی ایک چیز کو ڈیٹیل میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، لیکن میں اریٹیٹ بھی ہو رہی تھی کہ میں سب کچھ نوٹ نہیں کر سکی. Right. اور ساتھ میں مجھے وہ آدمی کا کار کی ڈگی کے اوپر نماز پڑھنا بھی عجیب لگا ایک دم سے. اور اس کے ساتھ میں نے اپنے سے ایسوسیٹ یہ کر لیا کہ مجھے ہائیجین کا پرابلم ہے، شاید اس کو بھی صاف جگہ صرف یہی ملی ہے نماز پڑھنے کے لیے. ونڈرفل. یہاں پر ایک نوعیت کی ایویلیویشن بھی آ گئی. آپ نے اپنے ایکسپیرینس کا بھی بتایا اور یہ بھی بتایا، یعنی ایک ایکسپیرینس یہ تھا کہ آپ کو یہ 34 سیکنڈ کیا ایکسپیرینس کیا آپ نے while you were watching. نہیں بیسیکلی دا کوشچن از کہ یہ جو ایکسپیرینس کیا کہ آپ کو یہ شخص یہاں پہ لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ گاڑی پہ کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ نے اس کو اینڈ میں بتا دیا کہ یہ مجھے ایکسپیرینس ہوا کہ why is he praying like this. I mean, and then I tried to justify it by saying that probably he did not find any other clean place. That is میں جو بات سمجھاؤں جی. ٹھیک ہے یہ بات؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک جی. روزبن آپ نے تیسرے سوال پہ اگر کچھ لکھا ہو. جی سر.
جی میں جو تیسرا سوال سمجھی اس حساب سے میں نے لکھا کہ اس بالکل شخص کو ایسا ہی مقصد ہے. جی اس شخص کو گاڑی کے ساتھ نیچے یعنی سائڈ پہ یا پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی. یہ دیکھنے میں بہت عجیب لگ رہا تھا کہ وہ گاڑی کے اوپر نماز پڑھ. رائٹ. ٹھیک ہے جی. ظفر صاحب. جی سر. I had the chance to observe something ordinary but with great attention. Observe something ordinary but with great attention. That's very interesting, right? Because why was that? اس پہ سوچیے گا. اس کو ہم ڈسکس کریں گے جی انشاءاللہ. جی جی. We can actually make something ordinary feel extraordinary by putting people in a position where you were put. جی ٹھیک ہے جی. جی حمزہ صاحب. Sir, I would like to avoid this situation even when I was watching this video. اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں اس کو ٹوٹلی اوائڈ کرتا اور I will leave this matter to him and his Lord. Allah. No comments. No comments. Wonderful. Okay. جی سلمہ صاحبہ. مطلب مجھے پہلے تو یہ محسوس ہوا کہ میں اس جو ویڈیو ہے اس میں کون سی ایسی پرومیننٹ چیز ہے جس کو میں سب سے زیادہ نوٹ کروں گی. تو یہ چیز مجھے فیل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے اس کا نماز پڑھنا امیزنگ لگا. اور وہی بات کہ یہ دوسروں کو شاید زمین پہ نماز پڑھتے ہوئے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ کافی لوگ آنے جانے والے تھے تو وہ ڈسٹرب ہوتے کہ یہ نماز پڑھا ہے تو اس لیے اس نے وہاں گاڑی پہ کھڑے ہوئے ہو کے نماز پڑھنا شروع. رائٹ. ٹھیک جی. جی وجیہ آپ اگر کچھ اس میں آپ نے کچھ لکھا ہو تو. مجھے اس طرح اس کا گاڑی پہ نماز پڑھنا تھوڑا فنی لگا بس اس میں یہی لکھا. ٹھیک بالکل ٹھیک. جی غوثیہ آپ کا. جی سر وہ جس مشقت کی وجہ مطلب نماز پڑھ رہا تھا وہ توجہ کا باعث بن رہا تھا لوگوں کے لیے. وہ مشقت میں نماز پڑھ رہا تھا جس مشقت میں نماز پڑھ رہا تھا گاڑی تو وہ توجہ کا باعث بن رہا تھا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. رائٹ. اینڈ جی میرے پاس نیکسٹ نام ہے جی فابیہ کا. جواب دینے کی جلدی میں ویڈیو کو انجوائے کرنا ممکن نہ رہا. ٹھیک ہے. واہ واہ یہ آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتایا. ونڈرفل ونڈرفل. جی شعیب صاحب. سوری میرے خیال سے تو شاید وہ انوسینس میں اور اپنی نیک نیت کی وجہ سے شاید اوپر نماز پڑھ رہا تھا. کچھ بات کا احساس نہیں تھا. لیکن میرا پرسنل پرسپیکٹیو اس میں یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے تو زندگی مشکل کیوں بنائی جائے. وہ نماز کو ڈیلے بھی کر سکتا تھا اکٹھے بھی کر سکتا تھا اور سیف جگہ میں جا کے گاڑی کے اندر بیٹھ کے پڑھ سکتا تھا. لیکن ہو سکتا ہے اس اپنی انوسینس میں اور اپنے اس فرض کی ادائیگی میں وہ. ونڈرفل ونڈرفل. جی متین آپ فرمائیے گا. جی تیسرے کے جواب میں نے صرف یہ لکھا ہے it reminded me of another incident and the another incident was in London. I was walking through a shopping mall اور ایک آدمی suddenly he fell to the ground and he started playing prayers. 2 رکعت اس نے پڑھی ہوں گی and I was absolutely amazed and full of admiration, so much so that I followed him into Starbucks and I had to talk to him. He sat down with his coffee and I said to him, what I saw was absolutely amazing. And he smiled broadly and he said, thank you. Wonderful. اچھا جی. وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی health and safety کا issue نہیں تھا. It wasn't a roadside or anything. But I was frozen for a second where I was wondering what I had just seen. It was absolutely amazing. So یہ جو ابھی ہم نے ایک ایکسپیرئنس کیا میں اس کو چاہوں گا جی. دیکھیے آپ نے سے obviously
I have seen this clip a number of times. You saw it just once and you were not prepared for it. Ji, thank you Komal. I Ji, question think number 3. Ji. so I think he wasn't doing anything wrong. He didn't interfere Right. with anyone. Right. So he wasn't doing anything wrong. He didn't interfere with anyone. But looking at this experience, this is your comment that let it be. I mean, Yeah. fine. This is your comment. Fine. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ آپ نے جو ایک انٹرسٹنگ چیز پہ غور کرنا ہے, میں I want you to just think about it. You'll have this recording with you after this session, inshallah. میں آج صرف پہلی بات پہ بات کروں گا جی, اور اس کے بعد ہم اگلے سیشن میں میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ سب لوگوں سے یہ میں کہوں کہ آپ نے نیکسٹ ٹائم خاص طور پہ یہ جو لوگ ہیں جو ابھی جنہوں نے شیئر کیا, کوشش کیجیے گا کہ 1-2 منٹ پہلے جوائن کریں, سو دیٹ وی کین اسٹارٹ ڈسکسنگ اباؤٹ سم آرڈرز آف ایبسٹریکشن. اس میں جس آرڈر آف ایبسٹریکشن پہ آج میں آپ کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے, یہ جو ابھی ہم نے پہلے کویسچن کا جواب دیا ہے, یہ اصل میں اس سے پہلی ہے جو ایبسٹریکشن ہوئی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں آپ کہ آپ میں سے کسی نے بھی جتنا کچھ اس میں دیکھا ہے وہ لکھا نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے کسی نے بھی سب کچھ جو اس میں تھا وہ دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے. آپ نے جو شیئر کیا وہ ہے جو آپ نے لکھا ہے, جو آپ نے بیان کیا ہے. دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر آپ خود بھی غور کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ دیکھا تھا وہ سارا بیان نہیں ہوا. لیکن ابھی جو ہم بات کریں گے, میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ many of you, for instance, many of you did not mention that it was broad daylight, which means that it was neither Isha nor Maghrib nor Fajr. یہ کوئی دن کے وقت کی نماز تھی موسٹ پرابلی. یہ میرے خیال میں کسی نے نہیں لکھا. اگر کسی نے لکھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا, اسی طرح سے کسی نے یہ نہیں لکھا کہ وہ لکھا ہے لیکن سب نے نہیں لکھا. مثال کے طور پر آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کار پہ نماز پڑھ رہا تھا. یہ سارے بیان کے ایشوز ہیں, بیان کے, ابھی دیکھنے کی بات نہیں ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ نوٹس کیا دیٹ گزرنے والے 15 تھے جو کیمرے کے آگے سے گزرے. There were 15 people who walked across the camera, across ایک طرف سے, ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک. I think every one of you saw the whole video, but we could not notice that because we were not focused on that. I'm not saying this is wrong. Let me tell you this. I'm not Sherlock Holmes. میں نے بھی نہیں نوٹس کیا. میں نے یہ الگ الگ دفعہ ویڈیو دیکھی ہے ہر دفعہ نوٹ کرنے کے لیے. یہ ہے ایبسٹریکشن. یہ ہے ایبسٹریکشن ان ایکسپیرینسنگ. اگر میں ایک چیز کو پوری طرح سے ایکسپیرینس کرنا چاہوں, آپ یوں سمجھ لیں کہ زندگی کو اگر میں پوری طرح سے ایکسپیرینس کرنا چاہوں تو مجھے ایک دن کوئی شاید 15 دفعہ جینا پڑے دوبارہ. ٹھیک ہے, اور ہر دفعہ جیتے ہوئے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ آج یہ چیزیں کیا تھیں. میں اکثر چیزیں مس کر رہا ہوں. مثال کے طور پر وہاں پر 3 گاڑیاں آ کے کھڑی ہوئی تھیں. یہ کتنے لوگوں نے نوٹس کیا؟ 15 لوگ گزرے تھے. یہ کتنے لوگ, اس نے جو ایک رکعت پڑی تھی وہ شاید 3 سے 3.5 سیکنڈ میں پوری کر لی تھی. کتنے لوگوں نے نوٹس کیا؟ وہ یہ جو آغاز ہوتا ہے ویڈیو کا, یہ اصل میں اس جگہ سے ہوتا ہے کہ جدھر وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ تشہد میں ہے. ادھر سے اٹھ کے اس نے ساری, پھر اس کے بعد جو رکعت پڑی ہے وہ تقریباً 3.5 سیکنڈ میں, رکعت 3.5 سے 4 سیکنڈ میں وہ رکعت کمپلیٹ کر لی ہے. اور اینڈ اٹ واز ویری سرپرائزنگ ٹو سی دیٹ how could you do that? And whatever I'm sharing with you, ابھی میں نے سب کچھ نہیں نوٹس کیا ہوا جی. ایک چیز جو آپ میں سے بعض لوگوں نے نوٹ کی ہے کہ ساتھ سے گزرنے والے لوگ جو تھے وہ they were amazed, they were sort of they appeared to be smiling as well. What probably you did not notice, or you did not get time to notice, is that they were not smiling after looking at that person. In fact, they were smiling after looking at the cameraman. وہ اس کو دیکھتے تھے, بلکہ ایک خاتون تو وہاں سے ایسی گزری کہ جس نے اس طرف دیکھا ہی نہیں. اس نے دیکھا ہی صرف کیمرہ مین کو, اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ مسکرا کے آگے چلی گئی, اور اس کے پیچھے جو آ رہے تھے اس نے بڑا سیریسلی اس کو دیکھا ہے, اس کے بعد مڑا ہے, اس کے بعد کیمرہ مین کو دیکھا اور پھر مسکرایا. سو
there's a cameraman as well, and probably he's smiling too, probably that's also an abstraction, that's also an inference. تو یہ ہے وہ چیزیں جو ہماری دیکھنے کی حد تک، یعنی وہ ایکسپیرینس ہم سب کا ہوا ہے. Every one of us sitting over here has experienced exactly the same thing, those who watched the clip. But we watched different things. مبشرہ نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار تھی کہ میں نے یہ چیزیں دیکھنی ہے، سب چیزیں زیادہ سے زیادہ نوٹس کرنی ہے. چنانچہ وہ جب ساری چیزیں اکٹھی نوٹس کرنے کی کوشش کی تو اس میں مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں پوری طرح نوٹس نہیں ہوئی. Am I right جی مبشرہ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ اگر اس کو یس یا نو میں جواب دینا چاہیں تو یو کین آلویز سے. جی، اور وہ فرسٹریشن تھی کہ نوٹ کیوں نہیں ہو رہا. رائٹ، وہ نوٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم یہ کر نہیں سکتے جی. میں نے یہ آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا، دیٹ واٹ وی ڈو is if we just scan this room, we will actually not be seeing anything because our mind does not work like a camera. میری آنکھیں جو ہیں وہ کیمرے کی طرح، میرے مائنڈ اور آنکھوں کا جو ریلیشن شپ ہے، اٹ از ناٹ لائک اے کیمرا کہ میں ادھر سے فون اٹھاؤں اور ایسے سب کچھ کر دوں اور اس کے بعد اس فون کو ایک ایک کلک کر کے فارورڈ کرتے ہوئے دیکھوں تو میں ہر چیز نوٹ کر لوں گا. اس لیے کہ میری پرابلم یہ ہے کہ میں ایک سین کی ہر چیز نوٹ کر نہیں سکتا. میں کر نہیں سکتا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کرتا نہیں ہوں، مسئلہ یہ کہ میں کر ہی نہیں سکتا. تو آج میں ادھر تک بات کروں گا جی. وی ول بی ٹاک، اور یہ ہے فرسٹ آرڈر ایبسٹریکشن. فرسٹ آرڈر ایبسٹریکشن یہ ہے کہ ہم سب نے ایک چیز دیکھی ہے، سبھی نے، اور کچھ ہماری، کیونکہ ہم اس ورکشاپ میں بیٹھے ہیں، کچھ ہماری پریپریشن ہوئی ہے اچانک ادھر آنے کے بعد. جب میں نے یہ کہا کہ آج ہم آرڈرز آف ایبسٹریکشن دیکھیں گے تو جو وہ پریپریشن ہوئی اس کے دیکھیں گے اثرات ہیں. یعنی what Mubashira did was that she thought that she has to see everything, and most of the things she could not see because she was not focusing on anything. She had to sort of scan everything, and that is not the way we learn, right? We don't observe like that. So the first order abstraction is that even going through and looking at it from the same angle, which rarely happens in the world. یعنی آپ اگر ایک انسیڈنٹ پہ دو لوگ موجود بھی ہوں گے نا کبھی زندگی میں، تو وہ ایک ہی اینگل سے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی طرح سے، ایک ہی مائنڈ سیٹ سے دیکھ نہیں رہے ہوں گے. ابھی بھی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن یہ بالکل ہی نہیں ہوگا. موسٹ پرابلی you will be looking at it from the left, the other person will be looking at it from the right, or maybe from the opposite direction, but you cannot be, hardly a chance that you'll be exactly at the same point and witnessing the same thing at the same time. So this is the first order of abstraction, where the actual event is experienced by me, not by us. یہاں پر ہم plural نہیں یوز کر سکتے. It is a very personal experience. Very, very personal experience which cannot be shared. یہ الفاظ جو آپ نے دیے ہیں یہ اصل میں اس سے ایکسپیرینس نہیں بیان ہوا. آپ نے اپنے الفاظ کی کم مائگی پہ بھی غور کرنا ہے ضرور، کہ جو کچھ آپ نے اس وقت دیکھا اور جو کچھ آپ کی فیلنگز تھیں اور جو کچھ آپ کیوریوسٹی تھی یا جتنا آپ اس میں فوکس تھے، وہ سب کچھ اب آپ اپنی اسٹیٹمنٹ میں نہیں بیان کر سکتے، کر نہیں سکتے. یہ ہمارے الفاظ کی ان افیکٹونیس کہہ لیں یا ہمارے بیان کی کم مائگی کہہ لیں، جو مرضی اس کو کہیں. سب سے پہلی پرابلم یہ ہے، we witness the same incident and we have a very personal experience of that same incident. Many people talked about he is standing on the car. Maybe a couple of you talked about standing on the trunk of the car. Think about it. آپ نے اگر یہ بیان کیا کہ وہ ایک آدمی وہاں پہ گاڑی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، گاڑی پہ کھڑا ہو کے، لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کار تھی تو ہو سکتا ہے کار کی یا وہیکل کی تو بڑی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. فاکسی بھی کار ہے، مورس بھی پرانی جو ہوتی تھی راولپنڈی میں بہت پائی جاتی ہے، وہ بھی کار ہے. تو یہ کار تھی، کار کی چھت پہ کھڑا ہوا تھا، اس کے بونٹ پہ کھڑا ہوا تھا، اس کے ٹرنک پہ کھڑا ہوا تھا. اس میں سے کوئی چیز بھی اکثر لوگوں نے نہیں بیان کی، کچھ نے کی ہے، میں یہ مان رہا ہوں. بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ بیانات کا ڈفرینس ہے، اس کو آپ نے اب اپنے پاس رکھنا ہے جی. یہ ریکارڈ بھی ہو گیا. میں کوشش کروں گا کہ اس کی ریکارڈنگ سن کے تو وہ بیانات جیسا کہ آپ نے بولے ہیں ان سب کو لکھ لوں، تاکہ آپ کو اگر لیٹ بھی ہو جائیں کسی مجبوری کے باعث تو وہ
it should be discussed. But it was hopefully a very good experience to start with, and we'll be talking about orders of abstraction from here on. اب میں آپ کے ساتھ 4 آرڈرز آف ایبسٹریکشن کا مطلب ہے کہ ہائی آرڈر ایبسٹریکشن کر رہے ہیں آپ اپنے بیان میں، لوور آرڈر ایبسٹریکشن کر رہے ہیں یعنی واقعے سے قریب تر ہیں یا واقعے سے دور ہو رہے ہیں، آپ اس میں اپنی انٹرپریٹیشن شامل کر رہے ہیں یا ایگزیکٹلی صرف آبجیکٹیولی وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. آپ میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹیکسی کا ڈرائیور ہے. ہاؤ ڈو یو نو کہ ٹیکسی کا ڈرائیور ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر ہو جس نے کہا ہو کہ ذرا مجھے نماز پڑھنی ہے تمہارے ٹرنک پہ پڑھ لوں. مے بی. اچھا جی، what happened a few days ago was that I got this clip from a friend of mine, and he wrote to me, اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ اس پر کامنٹ کر دیں. میں نے کہا کیوں کامنٹ کر دوں میں؟ سب سے پہلا سوال تھا، آپ میں سے کسی نے یہ پوچھا نہیں ویسے کہ میں کیا کامنٹ کروں. تو میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں یہ کون ہے. تو کہتے نہیں یہ پتہ ہونا تو ضروری نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، پتہ ہونا ضروری ہے. میں کسی پر خامخواہ کامنٹ کر دوں؟ یعنی یہی تو پرابلم ہے ہماری کہ ہمیں 34 سیکنڈ کا ایک کلپ دیا جائے، اس کے بعد ہم کہانی اپنے دماغ میں بناتے ہیں اور کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی کیوں ایسے کر رہا ہے. مطلب میں کامنٹ کیا کروں کہ یہ آدمی کو اس طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ میں کامنٹ یہ کروں کہ ٹیکسی کمپنیز کو نماز کی بریک دے دینی چاہیے، لوگوں کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح سڑک پہ بےچارے مجبور ہو کر نماز پڑھیں. What should be the comment? I don't have sufficient information to comment. So these are important things. انشاءاللہ ہم اس کو اب نیکسٹ ٹائم اس کو سم اپ کریں گے جی، آرڈر آف ایبسٹریکشن کو سمجھیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ ہم اصل میں کیا چیز، اس سے فرق کیا پڑتے ہیں. دس واز جسٹ این ایکسپیرئنس. انشاءاللہ آگے چلیں گے اور وہ ایکسپیرئنس کو اب ہم زیادہ پریسائز کرنا شروع کر دیں گے کیٹیگرائزیشن میں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار یور لولی ٹائم جی اینڈ پارٹیسپیشن. میں اب سوالوں کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ.